کو ہڑپنے کی یا کسی کے پیسہ کو ہڑپنے کی اگر ضرورت پڑے، آج کا نوجوان تیار، بس بات اتنی سی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے چاہے کوئی سا بھی راستہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بس اتنی سی بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن نا آپ سے پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے جو پیسہ کمایا تھا یہ حلال طریقے سے پیسہ کمایا تھا یا حرام طریقے سے پیسہ کمایا تھا۔ آج کتنے نوجوان ہیں آپ کے سماج میں دیکھ لیں گے، ابھی تو خیر آئی پی ایل بھی چل رہا ہوگا، آئی پی ایل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آئی پی ایل چلتا نا، ابھی بھی آئی پی ایل چل رہا۔ اب دیکھیں گے شام کے 7 بجے ہاتھ میں موبائل لے کر راستے کے کنارے میں یا کسی دکان کے سامنے میں سب جو ہے ایک ساتھ بیٹھ جاتے، ان سے پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ جواب آئے گا ڈریم 11 میں میچ لگا رہا ہوں۔ ڈریم 11 میں؟ آج اللہ معاف کرے اگر میں غلط ہوں یا پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ یا پھر آپ کا یہ جو گاؤں بستی ہے اس کا نام نوادہ ہے، نوادہ میں جو نوجوان طبقہ ہے آپ ان کے موبائل چیک کریں گے تو آپ کو ڈریم 11، میں 11 سرکل، ہاؤزٹ وغیرہ وغیرہ یہ تمام کے تمام ایپس آپ کو مل جائیں گے، جا کر چیک تو کیجئے بھائی کیا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ بول رہا میچ لگا رہا ہوں، ٹیم لگا رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا؟ نہ تو اس سے یہ ہوتا کہ اگر میری ٹیم صحیح نکل گئی، اگر میری ٹیم صحیح نکل گئی تو 1 کروڑ 4 کروڑ 25 کروڑ روپیہ مجھے مل جائے گا۔ میرے بھائی یہ جوا ہے، یہ جوا ہے۔ آج موبائل کے اندر جتنے بھی ایپس ہیں اس کے اوپر پیسہ لگانا، سٹا لگانا یہ جوا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل بھی گیا، خدا نہ خواستہ فرسٹ پرائز، پہلا انعام اگر آپ کو مل بھی گیا تو قیامت کی صبح تک میرے بھائیوں وہ پیسہ آپ کے لیے حرام رہے گا۔ حرام ہے یہ پیسہ۔ پیسہ کمانا ہو محنت کرو، مزدوری کرو، پیسہ کمانا ہے، کروڑ پتی بننا ہے بنو، لیکن میرے بھائیوں حلال راستہ اختیار کر کے پیسہ کماؤ، حلال راستہ اختیار کر کے حرام چھوڑو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ایک ایک چونی کا حساب دینا پڑے گا۔ جتنے بھی لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کچھ بزرگ بھی ہیں، میں آپ سے بس کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد وعدہ کریں اگر ضرورت پڑے دین میں 3 ٹائم کا کھانا 1 ٹائم کھاؤں گا، لیکن آج کے بعد حرام کا 1 پیسہ بھی نہیں کماؤں گا۔ بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں گے میرے بھائی؟ کب تک یہ دنیا داری، کب تک دنیا داری میں آپ جو ہے پڑے رہیں گے میرے بھائیوں؟ یہ دنیا کسی کام کا نہیں ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمارے لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس لیے میرے بھائیوں حلال راستہ اختیار کرو، حرام راستہ سے بچو۔ آئیے پھر حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں حتی یسأل عن خمس، یہ جو 5 سوال پوچھے جائیں گے، پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، اور تیسرا سوال کہ تو نے پیسہ کہاں سے کمایا، تو نے دولت کہاں سے کمایا، اس کے اوپر ہوگا، اور چوتھا سوال یہ بھی پوچھا جائے گا وَأَنفَقَهُ کہ تو نے پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا، پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا آپ نے ایک 20 سال کا 30 سال کا نوجوان راستے کے کنارے پہ کھڑا ہو کے بیڑی پی رہا؟ آپ لوگ بیڑی پینے والے لوگ ہیں کہ سگریٹ پینے والے لوگ؟ پیتے کہ نہیں پیتے؟ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتا آپ لوگ؟ سگریٹ تو پیتے ہوں گے، مجھے معلوم ہے۔ اب جھوٹ بولیں گے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن لوگ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں۔ اور مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ کچھ نوجوان تو کہتے ہیں کہ تنویر صاحب اگر آپ بیوی چھوڑنے کو بولیں گے تو بیوی چھوڑوں گا، پر بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑوں گا۔ بیوی چھوڑنے کو کہوں تو بیوی چھوڑنے کو تیار، لیکن اگر بیڑی سگریٹ یہ سب چھوڑنے کو بولوں تو تیار نہیں ہوتے۔ ان سے پوچھو کیوں، تو جواب دیتا ہے اگر بیڑی چھوڑ دیا تو بھور والا ہاگا ہوگا نا۔ بات نہیں سمجھے؟ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر جب تک کہ نالائق بیڑی نہیں پھونک لیتا تب تک اس کا ٹوائلٹ نہیں ہوتا، تب تک اس کا پاخانہ کلیئر نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ تو یہ حال ہے۔ تو بہرکیف جو بتا رہا تھا کہ نوجوان لڑکا راستے کے کنارے پہ کھڑا ہو کر سگریٹ پی رہا، کوئی گٹکا کھا رہا ہے۔ ارے بھائی آج تو ہمارے سماج میں اگر آپ دیکھیں گے بیڑی، گٹکا، سگریٹ، کھوئنی، اس کے بعد کیا کیا چیزیں وہ سب، ان چیزوں کو نا آج تو حرام
समझा ही नहीं जाता मेरे भाइयों। ये कुछ नहीं है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुल करना, खैनी खाना, ये आज हमारे लिए आराम, ये आज हमारे लिए ये बस मामूली सी चीज है। हम इसको गुनाह भी तस्वुर नहीं करते, हम इसे गुनाह भी नहीं समझते हैं मेरे भाइयों। इसलिए अगर आप उनसे कहो कि तुम ये सब क्यों करते हो, जवाब आता है मौलवी साहब मेरा पैसा मैं जहां चाहूं खर्च करूं, मेरा बाप का पैसा मैं जहां चाहूं खर्च करूं। आप कौन होते हो बोलने वाले? भाई मेरे अंदर तो ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको मना करूंगा, लेकिन आप मुसलमान हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि अगर बीड़ी के नाम पे, सिगरेट के नाम पे, मैं ये मिसाल दे रहा हूं, यानी गलत जगह पर, अगर हराम जगह पर अगर आप अपनी दौलत में से अगर एक चवन्नी भी, 50 पैसा भी, 1 रुपया भी अगर आप खर्च करेंगे, रब्बे काबा की कसम कल कयामत के दिन इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। कहाँ हैं आप? आपका पैसा जहां दिल करे, जहां मर्जी, बस आप पैसा को यूं ही लुटाते जाओ, पैसा को यूं ही बर्बाद करते जाओ और ये सोचो कि ये मेरा पैसा है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जहां चाहूं मैं खर्च करूंगा। मेरे भाइयों ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आज के बाद मेहनत से कमाई हुई दौलत में से 1 पैसा भी अगर आप खर्च करना तो सही जगह पर खर्च करना। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तो बोलिए। आप लोग गुटखा खाते कि नहीं खाते? नहीं खाते, माशाअल्लाह। नहीं, ज़रूरत नहीं है गुटखा खाने में। एक तो पैसे की बर्बादी है और एक तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें हराम है, तमाम की तमाम। मुझे याद है मैं एक जलसा में था, तो आमतौर से मैं जलसे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। तो एक दिन जो है मुझे एक सवाल कर दिया गया, बोल रहा तनवीर साहब आप लोग बोल रहे हैं कि बीड़ी पीना इस्लाम के अंदर, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना इस्लाम के अंदर हराम है। भाई हराम है? बोला नहीं, मैं मोबाइल में सुनता हूँ फला फला मौलवी बोलते कि नहीं बीड़ी पीना, सिगरेट पीना ये सब के सब मकरूह है, मकरूह है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो ये भी फर्क ना कर सके कि कौन हदीस, कौन दलील से बात कर रहे हैं और कौन बगैर दलील से बात कर रहे हैं। पर बस मैं इतना कहकर उनको जवाब दिया कि याद रखिए, जो मौलवी, याद रखिएगा, जो मौलवी वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अलग मसला है। मुझे नहीं मालूम कि कोई पीते भी होंगे, लेकिन अगर वो पीते हैं बस वो उसका हिसाब कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने देंगे। लेकिन हलाल का फतवा कोई नहीं दे सकता मेरे भाइयों, कोई फतवा नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई मौलवी कहे कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये खाना, खैनी खाना, ये तमाम के तमाम चीजें मकरूह है, तो मेरे भाइयों समझ लेना कि उसका बाप इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो फतवा दे रहा है। मेरा बाप बीड़ी नहीं पीता, मेरा बाप गुटखा नहीं खाता, इसलिए मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं हराम है और कयामत की सुबह तक ये चीज हराम रहेगी मेरे भाई, कयामत की सुबह तक। अगर आप इसके आदी हैं तो मेरे भाइयों अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास वक़्त है, आप तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और आज के बाद ये तमाम के तमाम चीज़ें, जितनी भी किस्म के नशा आवर चीज़ें हैं, आप इनको जो हैं तर्क कर दें, आप इनको छोड़ दें। इसमें भलाई है, दुनिया में भी आपके लिए भलाई है और आखिरत में भी आपके लिए भलाई है। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये पहली हदीस थी जिसके ज़रिए से मैं आपको ये बता रहा था कि जवानी की क्या वैल्यू और जवानी की क्या अहमियत है कि कल क़यामत के दिन इसके बारे में हमसे आपसे सवाल किया जाएगा। आइए और एक हदीस देख लेता हूँ कि जवानी की क्या वैल्यू और जवानी की क्या इंपॉर्टेंस है, जिस जवानी को आज हम और आप यूँ ही बर्बाद कर रहे हैं, जिस जवानी को आज हम और आप यूँ ही तबाह कर रहे हैं। आइए वो हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगाता फरमाएगा। हाँ मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर उस दिन की बात हो रही है जिस दिन सूरज बिल्कुल निकट आ जाएगा, जिस दिन सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा। एक हदीस के मुताबिक सूरज तो 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, दुनिया के अंदर आज जो हम दिन के उजाले में अपने सरों के ऊपर जो सूरज को देखते हैं, ये सूरज आज हम और आप से लाखों मील की दूरी पर है, ये सूरज आज हम और आप से करोड़ों मील की मुसाफत पर है। लेकिन कल कयामत के दिन ये सूरज लाखों मील की दूरी पर ना होगा,
کروڑوں میل کی دوری پر نہ ہوگا بلکہ بہت ہی نزدیک آ جائے گا، بہت ہی نکٹ آ جائے گا۔ او میرے بھائیو ذرا غور کرو، آج سورج اتنی مسافت پہ رہنے کے باوجود بھی، اتنی دوری پہ رہنے کے باوجود بھی رات کے 12 بجے حالانکہ شام ہوتی ہی سورج ڈوب ہو جاتا ہے، شام ہوتی ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے سورج کی گرمی برقرار رہتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر گرمی کے دنوں میں رات کے 12 بجے اگر لائٹ چلی جاتی ہے، اگر کرنٹ چلی جاتی ہے، ہمارے لیے سونا دوبر ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک لائٹ نہ آ جائے، پنکھا نہ چلنے لگے، جب تک اے سی نہ چلنے لگے، تب تک ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ او میرے بھائیو ذرا غور کرو، حالانکہ سورج تو شام کو ڈوب جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ اس کی گرمی برقرار رہتی ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن یہی سورج لاکھوں میل کی دوری پر نہ ہوگا، کروڑوں میل کی مسافت پر نہ ہوگا بلکہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ تب گرمی کا کیا حال ہوگا میرے بھائیو؟ حدیث کے اندر تو یہ موجود ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ اس دن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی 7 پرکار کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا، 7 پرکار کے لوگوں کو سورج کی تپش سے بچا لے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ ان 7 طرح کے لوگوں میں سے، ان 7 پرکار کے لوگوں میں سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرکار کے بارے میں بیان فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی جوانی کا مس یوز نہ کیا تھا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارا تھا، جس نے اپنی جوانی کو نیک کاموں میں گزارا تھا، جس نے اپنی جوانی کو خدمت خلق میں گزارا تھا۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن ایسا نوجوان سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، سورج کی گرمی سے محفوظ کر لیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اسے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے، حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، حدیث تو آپ نے سن لیا۔ اور میرے بھائیوں، میرے سامنے جتنے بھی لوگ آج موجود ہو یا جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہو، اس حدیث کو سامنے رکھو اور اپنے سینے کے اوپر ذرا ہاتھ کو رکھو اور اپنے دل کو ٹٹولو۔ میرے بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد کیا آپ کے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے اس حدیث کو سننے کے بعد کہ ہاں تنویر صاحب، ہم نے تو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، ہم تو اپنی جوانی کا مس یوز نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، آپ کو مبارک ہو آپ کی جوانی، یعنی آپ کو آپ کی جوانی مبارک ہو۔ انشاءاللہ کل قیامت کے روز آپ سورج کی گرمی سے بچا لیے جائیں گے، لیکن سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد اگر آپ کے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے، تنویر صاحب ہم نے تو اپنی جوانی کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم نے تو اپنی جوانی کو آج موبائل میں PUBG گیم کھیل کر برباد کر دیا، ہم نے تو اپنی جوانی کو موبائل میں سٹا کھیل کر برباد کر دیا، ہم نے تو اپنی جوانی کو موبائل کے ذریعے سے کسی لڑکی کے ساتھ، یعنی کسی لڑکی کے ساتھ چیٹنگ کر کر کے ہم نے برباد کر دیا، ہم نے تو اپنی جوانی کو نماز چھوڑ کر روزہ چھوڑ کر برباد کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے بڑھ کر بدنصیب نوجوان اس دنیا کے اندر نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر بدنصیب انسان اس دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، تبھی تو آپ رات کے 3 بجے مجھے سن رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اللہ سے توبہ کرو، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اللہ نے آپ کو یہ مہلت دی ہے، اللہ سے وعدہ کرو اور توبہ کرو کہ یہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، جانے انجانے میں ہم نے اپنی جوانی کا غلط استعمال کیا ہے، لیکن یہ اللہ آج کے بعد ہم اپنی جوانی کا غلط استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جوانی میں تیری عبادت میں، یعنی اپنی جوانی کو تیری عبادت میں صرف کریں گے۔ بولے انشاءاللہ جوانی کا صحیح استعمال کرو میرے بھائی، غلط استعمال نہیں کرو۔ اگر غلط میں بارہا کہہ کے آ رہا ہوں، وہ جلدی میں بول رہا ہوں،
ضرورت تو یہ ضرورت تھی کہ ان چیزوں کو ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائے، لیکن پرستھتی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے بس میں صرف اپنا بس ٹائم جو ہے اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر بس کچھ باتیں جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں جو بتا رہا تھا، یہ جو جوانی ہے نا، اگر اس کا مس یوز کریں گے تو دنیا میں تو اس کا یعنی برا اثر آپ کے اوپر پڑے گا۔ اگر آپ اپنی جوانی کا غلط استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا آپ کی برباد ہوگی، اور اگر آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور اگر آپ دنیا میں اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ اکبر، دنیا بھی سدھرے گی، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ جو ہیں اپنی جوانی کا مس یوز نہ کریں۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسرا میسیج یا دوسرا پیغام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ میری امت کے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، اے حسن گنج کے لوگوں، اے نوادہ کے لوگوں، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، یعنی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر 5 چیزوں کا صحیح استعمال کر لو۔ 5 چیزوں کا صحیح استعمال کر لو، یعنی تم 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو۔ 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، شبابک قبل حرمک، بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لو، یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے تم اپنی جوانی کے اندر اپنے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لو۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیے، شبابک قبل حرمک، یعنی بڑھاپا کے آنے سے پہلے آپ اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک انسان اپنی زندگی کے اندر یعنی اپنی جوانی میں جتنا نیکی کا کام کر سکتا، اپنے نامہ اعمال میں آخرت کے اکاؤنٹ میں جتنی نیکیاں جمع کر سکتا ہے، ایک انسان جب بوڑھا ہو جائے گا تو وہ اتنا نیکی کا کام بڑھاپے کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز بتا دیتا ہوں، ہمارے سماج میں رہنے والے نا، یہ جو نوجوان طبقہ ہے، ان کی یہ بھی سوچ ہے، مجھے بڑا ترس آتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آج مسلمان کے گھر میں پلنے والا، مسلمان کے گھر میں پرورش پانے والا یہ آج کا مسلمان نوجوان آج اس طریقے کی سوچ اور مینٹلٹی کیسے رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک مان لیجئے 25 سال کا نوجوان، آپ کے گاؤں کے 25 سال کا نوجوان، ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اذان ہو رہی ہے، لیکن وہ کسی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، یا 2-4 نوجوان راستے کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، یا پھر بتیا رہا ہے، گپے مار رہا، اڈا دے رہا۔ ان سے پوچھو، ارے بھائی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، چلو چل کر نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا جواب آئے گا معلوم ہے؟ جواب آئے گا ادھر سے، کیا مولوی صاحب کیا دقیانوسی بات کر رہے ہیں، ابھی تو بس جسٹ کیا بولے، ابھی تو جسٹ 25 سال کا ہوں، ابھی تو 20 سال کا ہوں، 15 سال کا ہوں، ابھی تو صحیح طریقے سے داڑھی بھی نہیں آئی، ابھی مسجد میں نماز پڑھنے کو ہو جاؤں گا، ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا۔ ارے مولوی صاحب، بوڑھا ہو جانے دیجئے، داڑھی پکنے دیجئے، بال پکنے دیجئے، تب جا کر مسجد میں اللہ کی عبادت کروں گا نا۔ جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر نیکی کروں گا، تب جا کر آخرت کی تیاری کروں گا۔ ابھی جوان ہوں، ابھی گھوم لینے دیجئے، انجوائے کر لینے دیجئے، میں جوانی کا فائدہ اٹھا لینے دیجئے، عبادت ہے بڑھاپے میں جا کے کر لوں گا، یہ سوچ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ نوجوانوں، یاد رکھو اس بات کو، جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے، یہ سپنا دیکھتے نا، یہ خواب ہے نا، یہ سوچیں نا آپ کی، جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے تب جا کر آپ مسجد میں اللہ کی عبادت کریں گے، تب جا کر آپ اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنی نیکیاں جمع کریں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے، جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے، آپ کی داڑھی پک جائے گی، بال پک جائیں گے، پیشانی پر گالوں پر جھریاں آ جائیں گی، آپ کا دل تو چاہے گا کہ میں مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کر دوں، آپ کا دل تو چاہے گا کہ
माह रमजान में अपने गांव की मस्जिद में जाकर इमाम साहब के पीछे तरावी की नमाज अदा कर लूं, लेकिन मेरे भाइयों आपकी तबीयत आपको इस बात की इजाजत नहीं देगी। आपकी तबीयत, आपकी बॉडी, आपका जिस्म आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि जब आप बूढ़ा हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, 55 साल के या 70 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, तब जाकर आप मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा आप अल्लाह की इबादत करें। आपकी तबीयत आपकी इस बात की इजाजत नहीं देगी मेरे भाइयों। लेकिन दिल तो चाहेगा अल्लाह को राजी करा लूं, लेकिन मेरे भाइयों आपको वो टाइम और वो मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने आज आपको जवानी दी है, इस जवानी का खुदारा गलत इस्तेमाल ना करो। इस जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर लो और इस जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा दो, तो इंशाअल्लाह आप दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे और आप आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। आइए जल्दी जल्दी और 4-5 मिनट में आपके सामने कब तक खत्म करना है? अच्छा थोड़ा खींच दूँ, दिल नहीं कर रहा। हाँ जी 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 चलिए और 1-2 चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ जल्दी जल्दी में। तो ये मेरा पहला पैगाम था, या पहला मैसेज आप इसको कह लीजिए कि जवानी की कदर कीजिए, जवानी की इम्पोर्टेंस को समझे और जवानी की वैल्यू को समझे और जवानी का गलत इस्तेमाल ना करे। आइए दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है? हमारे समाज में रहने वाले सबके लिए बात कर रहा हूँ, खुसूसन नौजवानों के लिए, शिर्क या काम करना आज इनकी नजर में कुछ भी नहीं है। आज ये शिर्क को गुनाह भी नहीं समझते। मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं और मुस्लिम नौजवानों की बात कर रहा हूं। आज इस दौर में जब से हाथ में ये मोबाइल आया, आज दोस्तों की दोस्ती को बरकरार रखने के लिए आज शिर्किया काम को अंजाम दे रहे हैं। नेताओं के चक्कर में पड़कर आज शिर्क कर रहे हैं। आज एक मिसाल के तौर पर हर साल आप देखेंगे 25 दिसंबर को, हालांकि आज तो हर नौजवान के हाथ में मोबाइल फोन है, 25 दिसंबर को यानी दिसंबर महीने की 25 तारीख को हर साल एक दिन मनाया जाता है, एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस डे के नाम से, क्रिसमस डे। आज हमारा नौजवान मोबाइल के जरिए से क्रिसमस डे की बधाई एक दूसरे को देते हैं, क्रिसमस डे की बधाई देते एक दूसरे को, हैप्पी क्रिसमस। और आपको बड़ी हैरत होगी ये जानकर कि आज हमारे समाज में जो छोटे छोटे मिशन है, छोटे छोटे स्कूल हैं या छोटे छोटे आज जो तालीम गाह हैं, मेरे भाइयों बाज़ाब्ता सबके सब मुसलमान हैं, लेकिन इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, एक दूसरे को बधाई दी जाती है, एक दूसरे को विश की जाती है। मेरे भाइयों ये क्या है? ये भी एक शिर्क है। ये कितना बड़ा शिर्क है, ये कितना खतरनाक गुनाह है कि इस दिन के मनाने वाले लोग जो ईसाई लोग हैं क्या करते हैं? उनका अकीदा और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बेटा ईसा को पैदा किया है। नऊज़ बिल्लाह, हजरत ईसा को लोग अल्लाह का बेटा तस्लीम कर रहे हैं और उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, ये अकीदा है कि 25 दिसंबर को यानी 25 दिसंबर को अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया है। लेकिन अफसोस ये अकीदा रखने वाले लोग इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं और आज का नौजवान भी आज इन लोगों की नक्काली में और इन लोगों के रास्ते में आकर आज इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। मेरे भाइयों ये शिर्क है, इसलिए शिर्क ना करो। आज मैं मिसाल के तौर पर मैं नाम नहीं लूँगा, कितने ऐसे नौजवान हैं आपके इलाके में, शायद के नेता उता होंगे, मैं जानता हूँ, सोशल मीडिया वगैरह में देखता हूँ इस इलाके के होंगे कि नेताओं के चक्कर में पड़कर आज क्या क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं। बैरकत में उधर आपको लेकर नहीं जाना चाहूँगा, पर इतना पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेरे भाइयों जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना कभी शिर्क नहीं करना, शिर्क नहीं करना। चाहे दोस्ती रहे या दोस्ती जाए, वो अपनी जगह है दोस्ती। अगर दोस्ती को बरकरार रखनी हो, आप अगर वो किसी मुसीबत में हो आप उसकी मदद कर लीजिए, अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो बस आप उसे दे दीजिए, बस दोस्ती को दोस्ती तक महदूद रखिए। लेकिन अगर दोस्ती को बरकरार रखने के लिए अगर मुझे शिर्क करने की जरूरत पड़े तो मेरे भाइयों हमें ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और दोस्ती निभाने का यह तरीका भी नहीं है कि हम उसकी दोस्ती निभाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत को बर्बाद करें, हम अपनी आखिरत को तबाह करें। ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। यह शिर्क आज
آپ نے جس کو معمولی چیز سمجھ رکھے ہیں، یہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ آئیے دو چار چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرماتا ہے جو انسان شرک کرے گا، یعنی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے شرک کرنے والوں کے لیے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ماوا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو انسان دنیا کے اندر شرک کرے گا، جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، یا پھر کسی اور کو میرا بیٹا تسلیم کرے گا، یا میری بیوی تسلیم کرے گا، یا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے گا، اللہ نے صاف صاف اپنا کلام کے اندر، قرآن کے اندر یہ بیان کر دیا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ میں نے ان کے اوپر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے، اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور کیا فرمایا معلوم ہے؟ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ ظالم، اللہ نے ظالم کہا، ظالم سے مراد یہاں شرک کرنے والے لوگ ہیں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں ظالم سے مراد شرک ہے، شرک کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ شرک سے بڑا ظلم اس دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ایک چیز، ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی چوری کر لے، چوری کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی زنا کر لے، زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتے، قتل کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ آپ جس کو سب سے بڑا گناہ تصور کیے بیٹھے اپنے سماج کے اندر، یا اپنے دل کے اندر جو بات بیٹھا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں گناہ تو ہے۔ یقیناً قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ، چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ، میرے بھائیو سب کے سب گناہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر، آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر اگر سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت کی صبح تک، میرے بھائیو وہ شرک ہے، جسے آپ انجام دے رہے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے اسے ظلم کہا ہے۔ اب یاد کیجئے لقمان نے جب اپنا بیٹا سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شرک کرنے والوں کو ظالم کہا، اور کہا وما للظالمین من انصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی فرماتا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، یعنی ظالموں کو، شرک کرنے والے لوگوں کو کل قیامت کے دن میرے بھائیوں اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اور ٹاپک ہے اور مسئلہ ہے، کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آج ہم جیسے مولوی، بڑی بڑی داڑھی رکھنے والے، لمبی لمبی ٹوپی لگائے ہوئے، آج جلسوں کی سٹیج پہ آ کر آج تقریر کے دوران خطابت یا تقریر کے دوران اپنی امت کے نوجوان، اس امت کے نوجوانوں کو میرے بھائیوں آج شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کہتے ہیں فلاں صاحب کے مرید بن جا، فلاں کے یہاں آ جا، فلاں کے یہاں آ جا، تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم بخش دیے جاؤ گے۔ بہرکیف آج سوشل میڈیا کے اندر ان لوگوں کی بھرمار تقریر موجود ہے، خطابت موجود ہیں، اور آج ہم لوگ جن کو فالو بھی کرتے ہیں، جن لوگوں کو سنتے بھی ہیں، وہ اور چیز ہے۔ لیکن جو میں بتا رہا تھا میرے بھائیو، دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا کبھی شرک نہیں کرنا، اور شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، یہ بھی بات میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ رات کے 3 بجے اگر ایسی حالات آپ کے سامنے آ جائے، اگر کوئی بھی انسان، میں کسی دھرم کا نام میں آپ کے سامنے نہیں لوں گا، لیکن آج ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا ہوتا ہے، میں نام بھی نہیں لوں گا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام، وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے دیش کا جو دستور ہے، جو سنویدھان ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے میرے بھائیوں، اس دیش کا سنویدھان سب کو یہ آزادی دیتا ہے، سب کو یہ حق دیتا ہے کہ تم اپنے دھرم کے مطابق رہو، ہم اپنے دھرم کے مطابق رہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دھرم ہمارے لیے، تم
اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارو، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تم ہمارے دھرم میں انٹرفیئر نہ کرو، یعنی دخل اندازی نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہ دیش کا بھی سنویدھان کہتا ہے اور ہمارا دھرم بھی کہتا ہے، اس کے باوجود بھی آج کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، زبردستی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، مسلمانوں سے شرک کرنے کو کہتے، مسلمانوں سے طرح طرح کے نعرہ لگانے کو کہتے۔ بہرکیف آج اس سب کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جو میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ اگر ایسی حالات اور ایسی پرستھتی آپ کے سامنے آ جائے، اگر آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے، جاؤ کل صبح ہوگی، اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ رات کے 3 بجے مولانا تنویر نے یہ پیغام دے کر گیا تھا، کیونکہ ابھی مسلمان بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں، آج مسلمانوں کے حالات بہت ہی ناساز ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بتا کے جا رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اگر کبھی آپ کی گردن پر اگر تلوار رکھ دی جائے اور آپ کو شرک کرنے پر اگر مجبور کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی غیر کے سامنے اگر سجدہ کرنے پر اگر مجبور کیا جائے اور تلوار کی نوک پر اگر آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جائے، تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے خوشی خوشی اپنی گردن کٹا دینا، لیکن شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ بولی انشاءاللہ یہ پیغام پہنچا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان جو ہے یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایمان کی حفاظت ہی ایک مومن کی، ایک مسلمان کی دنیا کے اندر سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ توحید کی حفاظت کرنا ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ اس حدیث کو بھی یاد کیجئے، اللہ اکبر، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 10 چیزوں کی جو وصیت کیے تھے، ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، کہ اے معاذ اگر تجھے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا تمہیں اگر زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، اے معاذ تم شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کروا لینا یہ تو گوارا کر لینا، اپنے جسم کو آگ میں جلوانا یہ تو گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کسی کو ساتھی و ساجی یا کسی کو پارٹنر نہیں بنانا۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام، یہ تعلیم اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو دے کر گئے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھے، ایک مسلمان دنیا کے اندر ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن مسلمان توحید کے ساتھ یا مسلمان شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ایک مسلمان اپنی توحید کے لیے، ایمان کے لیے بس اپنی گردن کٹا بھی سکتا ہے میرے بھائیوں، قربانی بھی ہو سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ بھی ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بتاتا چلوں، آج جو یہ دور ہے نا، اس دور کے اندر آج ہمارا نوجوان طبقہ آج اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں میرے بھائیوں، آج توحید کا راستہ چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر جا رہے ہیں۔ پہلگام کے اندر جو اٹیک ہوا، پہلگام نا 22 تاریخ کو شاید کے پہلگام کے اندر آتنکی حملہ ہوا، بہت دکھ ہے، مجھے بہت دکھ ہے، اور میں اس دیش کے پردھان منتری سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان آتنکوادوں کو پکڑا جائے جن لوگوں نے بھی پہلگام کے اندر اس گھٹنا کو انجام دیا اور ان ٹورسٹوں کے اوپر حملہ کیا اور ان لوگوں کو دھرم پوچھ کر مارا۔ میرے بھائیوں، میں مودی جی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو پہچانا جائے، ان لوگوں کو پکڑا جائے اور سرے عام ان لوگوں کو گولی مار کر ختم کر دیا جائے۔ میں مودی جی سے اپیل کرتا ہوں، لیکن پہلگام کے اندر آتنکی حملہ ہوتا ہے، بھارت کا نہیں پوری دنیا کا ایک مسلمان بھی اس کو سمرتھن نہیں کر سکتا۔ سب نے اس کی مذمت کی، میں بھی بارہا کہیں پر بھی جلسے میں گیا تو میں نے اس کی مذمت کی اور میں نے کہا کہ اگر یہ پاکستان کی حرکت ہے تو مودی جی پاکستان سے بدلہ لینا ہوگا۔ مودی جی آپ ان لوگوں پر اٹیک کیجئے، پاکستان پر اٹیک کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کو اس دیش کے مسلمان تیار ہیں۔ پاکستان سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں، پاکستان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اور جن لوگوں نے اس کام کو، اس گھٹنا کو انجام دیا، ہمارے دین سے، دین اسلام سے ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ ارے
غیر کو مارنا تو بڑی دور کی بات، اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک بے گناہ کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور کسی ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانا۔ میرے بھائیو، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، لیکن افسوس اس حملہ کے بعد اس دیش کے تمام مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہمارے دیش کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، مسلمان یہ ہیں، آتنکواد ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں، آج نا ایک نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک نیریٹو کیا ہے؟ ہمارے اس دیش کے بھولے بھالے نان مسلم بھائی، ہمارے اس دیش کے بھولے بھالے ہندو بھائیوں کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر ایک نیریٹو بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ نیریٹو کیا ہے؟ کہ میں مانتا ہوں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، کہتے وہ لوگ، میں مانتا ہوں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، لیکن ہر مسلمان آتنکواد کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ یہ بہت پہلے سے ان لوگوں کی کوشش رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہمارے انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس ایک دو منٹ میں۔ ہمارے پہلے آپ دیکھیں گے، آج بھی کوئی سی بھی مووی بنتی ہے، فلم آپ لوگ تو دیکھے ہوں گے، فلم، اس پہ آتنکواد کسے بنایا جاتا ہے؟ داڑھی والے، ٹوپی والے کو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں آتنکواد کی تصویر بیٹھ جائے۔ لوگوں کے ذہن میں آج بھی اگر فلمیں بنتی ہے، اگر اس میں آتنکواد بنایا جاتا ہے تو میرے بھائیو داڑھی والے اور ٹوپی والے کو بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ارے آؤ اسلام کو پڑھو، ہمارا قرآن کو پڑھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے اور یہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، حالانکہ ہم اس کو سمرتھن نہیں کرتے، ان لوگوں کو آج ان لوگوں کو سمرتھن نہیں کرتے جو لوگ آج داڑھی لگا کر کسی پر اگر ظلم کر رہے، مسلمان کا نام لے کر کسی پر ظلم کر رہے، ہم سمرتھن نہیں کرتے۔ اور ہم تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ آتنکواد کے ساتھ، ٹیررسٹ کے ساتھ ہم لوگوں کا کوئی ناتا نہیں، ہم لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں۔ بار بار اس کے باوجود بھی اس دیش میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ٹیلی ویژن کے ڈبے پہ بیٹھ کر شرع عام مسلمانوں کو جہادی بتانے کی کوشش کی، جہادی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، کیا ہے؟ پاکستان کے اندر کشمیر کے اندر آتنکی حملہ ہوا، اس حملہ کے بعد اس دیش کے اندر کتنے مسلمانوں کے اوپر آج ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ بھائی ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں، اس دیش کے آزاد کرانے میں ہمارے باپ دادا نے خون بہایا ہے، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے سینکڑوں مسلمانوں نے اپنے جان کی قربانی دی ہے، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے اس دیش کے سینکڑوں مسلمانوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور آج بھی اس دیش کا مسلمان اس دیش کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے۔ مودی جی، آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو، سب سے پہلے ہم اس کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ آج اس دیش کے مسلمان کہتے، اس کے باوجود بھی ہماری دیش بھکتی کے اوپر میرے بھائیوں شک کیا جا رہا ہے۔ اتنی باتیں کہنے کے پیچھے وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس حملہ کے بعد جب مسلمانوں کو اس میں شامل کیا گیا اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ نیریٹو پھیلایا گیا کہ ہر آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، لیکن ہر آتنکواد مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ اس کا جواب دے چکا ہوں، آج بھی میں جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، لیکن ہر آتنکواد مسلمان کیوں ہوتا ہے، تو آپ سے میرا سوال ہے کہ اس آزاد بھارت کا سب سے پہلا گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی جی کو قتل کیا تھا، کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا وہ مسلمان تھا؟ آج بھی ہمارے دیش کے اندر گائے کے نام پر اور ایک خاص نعرہ لگا کر کتنے مسلمانوں کا گلا کاٹا گیا، کیا وہ تمام کے تمام مسلمان تھے؟ آج بھی اس دیش کے NIA نے یہ ثابت کر دیا کہ مالیگاؤں بم دھماکہ میں جو ٹیم پکڑی گئی، جو لوگ پکڑے گئے، بتاؤ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ آج پاکستان کی جاسوسی کرتے ہوئے جو لوگ پکڑے گئے، کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ ٹرین کے اوپر چیتن شرما نامی ایک GRF یعنی ایک پولیس میرے بھائیوں سرکاری ورکر میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا نام پوچھ کر ان لوگوں کو گولی مار دی، کیا وہ مسلمان تھا؟ ہزاروں ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، پھر بھی ہم کسی دھرم کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، چاہے وہ ہندو میں سے ہو، چاہے وہ مسلمان میں سے ہو، چاہے وہ سکھوں میں سے ہو، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی دھرم آتنک
फैलाने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो ईसाई हो। मेरे भाइयों, हर मजहब ने, हर धर्म ने आतंकवाद और इन तमाम घटनाओं की मजम्मत करता है। मेरे भाइयों, बहरे कैफ जो मैं बताना चाह रहा था कि उस हमला के बाद बहुत सारे मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ दी। बहुत सारे मुसलमानों ने क्यों छोड़ा? कहता कि हम इस्लाम के मानने, हम इस्लाम को छोड़ रहे हैं। क्यों? उस घटना के बाद उन मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई, आप सिर्फ नाम का मुसलमान रहे होंगे, आप सिर्फ नाम का मुसलमान रहे होंगे। आज हमारे समाज में कितने ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ नाम का मुसलमान है, दीन से उसका कोई वास्ता नहीं, इस्लाम से उसका कोई वास्ता नहीं, नमाज से उसका कोई वास्ता नहीं। मेरे भाइयों, सिर्फ वो नाम का है और बस जरा सी बात उनके ऊपर आ पड़ती है, इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म के अंदर चले जाते हैं। ये फितना है, इर्तिदाद। आज ये जो फितना है, आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, आज कितने मुसलमान उस रास्ता को अपना रहे, यानी एक ही बात, इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर जा रहे हैं। मेरे भाइयों, पहले इस्लाम को समझो कि इस्लाम क्या है। पहले इस्लाम को समझो। इस्लाम को छोड़ने से पहले कुरान उठाकर पढ़ो, हदीस उठाकर पढ़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम कहता किसे है। मेरे भाइयों, इस्लाम को बगैर सोचे समझे छोड़ देना, यह आपकी ये कम अक्ल की दलील, आपकी बेवकूफ़ी की दलील है। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने ईमान की हिफाजत करो और इस्लाम के ऊपर साबित कदम रहो। अगर आपने इस्लाम के साथ समझौता किया, तौहीद के साथ समझौता किया, इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर गया, तो फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। तो मेरे भाइयों, दुनिया में तो आपका जो होगा उस ज़िंदगी उठा कर देखिए, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए जहन्नम की आग तैयार करके रखा है। बहरे कैफ, ये चंद बातें थी जो जल्दी जल्दी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। पहली चीज़ कि आप अपने जवानी की अहमियत को समझें, और दूसरी चीज़, शिर्क से दूरी बनाए रखें, शिर्क के साथ कभी समझौता ना करें, और मेरे भाइयों, ईमान की हिफाजत करें, इस्लाम को समझें। इंशाअल्लाह आप लोगों से मैं वादा करता हूँ, नवादा के लोगों से मैं वादा करता हूँ, आम तौर से मैं इन इलाकों में जलसे में नहीं आता हूँ क्योंकि मैं बाहर रहता हूं और ज़्यादातर प्रोग्राम मेरे बाहर होते हैं। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म उठाकर देखिए, सैकड़ों तकरीर आपको मेरी मिल जाएंगी। हालांकि मैं तकरीर कटिहार में या इलाके में बहुत कम आता हूं, लेकिन मौका था और अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके यहाँ पे पहुँचा हूँ। और बस कुछ सोच कर तो आया था कि बहुत कुछ बोलूँगा, खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है, मैं इंसान के चाहने से या मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। तो मैं जो बता रहा था, मैं आपसे वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह अगर मुझे कभी आपके बीच आने का मौका मिला, मैं नवादा के लोगों से वादा करता हूँ मैं आऊँगा, और मैं मौजू भी बता कर जाता हूँ जो आज मैं जिसे अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ, कि इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिशें और साथ ही साथ उसका क्या जवाब होगा। इंशाअल्लाह इस मौजू पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। आइए, मैं आप तमाम से माजरत चाहता हूँ, हालांकि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इतनी देर तक आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से माजरत चाहता हूँ और आप लोगों के हक़ में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को, आपके बैठने को और आपके सुनने को कबूल अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की मेहनत को भी कबूल अता फ़रमाए जिन लोगों ने इस दीनी महफिल को सजाने के लिए बड़ी मेहनत की, और फिर जिन लोगों ने जिन लोगों ने सब कुछ कुर्बान किया, उन तमाम लोगों के हक़ में मैं दुआ करता हूँ। और ख़ास करके मैं इस हमारे देश के अमन के लिए, पीस के लिए मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन पैदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारने